السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ میری کہانی کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے اور یہ بھی بتایا کیجیے کہ آپ کس ملک یا شہر سے میری آواز سن رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر وہی رات تھی، قیامت کی رات، جو کہ پھول نگر والوں پر دہشت بن کر ٹوٹتی تھی۔ جب رات گزر جاتی تو سب پورے پھول نگر میں کوہرام مچ جاتا۔ کسی نہ کسی گھر سے کوئی نہ کوئی جوان خوبصورت لڑکی غائب ہوتی۔ اس کے بعد اس بد نصیب لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ وہ کہاں گئی۔ اس طرح کئی لڑکیاں ہر ماہ چاند کی 14ویں تاریخ کو غائب ہو چکی تھی۔ آج رات بھی چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ آج بھی کوئی نہ کوئی بد نصیب لڑکی ضرور غائب ہونی تھی۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ تباہی اور بربادی کی وجہ وہ پراسرار اور خوفناک حویلی ہے جو کئی صدیوں سے خوف اور دہشت کی علامت بن کر پورے پھول نگر پر چھا چکی ہے۔ یہ حویلی ایک بلند پہاڑی پر واقع تھی جہاں سے پورا پھول نگر صاف دکھتا تھا۔ اس حویلی کے متعلق کئی روایات مشہور تھیں۔ کوئی کہتا ہے اس میں بھوت پریت رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں، اس میں تخریب کار رہتے ہیں۔ ایک روایت نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے پھول نگر میں ایک ظالم جابر راجہ کی حکومت تھی۔ وہ بہت عیاش انسان تھا۔ غریبوں پر ظلم ڈھانا اور انہیں ستانا، ان کی بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنا اس کا شوق تھا۔ ایک روز اس کی رعایا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بغاوت کر بیٹھی۔ راجہ یہ صدمہ سہ نہ سکا اور اس نے اپنے آپ کو حویلی میں بند کر کے آگ لگا دی۔ راجہ تو مر گیا، لیکن اس کی روح نے ان لوگوں سے اپنا انتقام لینا شروع کر دیا۔ پھول نگر والوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ وہ دن رات محنت کرتے، فصل اگاتے، اسے کاٹتے، لیکن اکثر اناج میں پراسرار طریقے سے آگ لگ جاتی۔ اس رات کے 12 بج چکے تھے اور پھول نگر کے سارے لوگ جاگ رہے تھے، خوف زدہ تھے کہ دیکھیں آج کی رات کس کا نمبر آتا ہے۔ سارے نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں ڈری سہمی اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی تھی، کب کس وقت وہ قیامت ان پر نازل ہو جائے۔ چاندنی پھول نگر کے مکھیا کی بیٹی تھی، بےحد حسین تھی اور جوان تھی۔ ایک ہفتے کے بعد چاندنی کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ چاندنی بھی اپنے خوابگاہ میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ دفعتاً چاندنی کے کانوں میں ایک تیز چیخ کی آواز گونجی۔ آواز میں اتنا کرب تھا کہ وہ کانپ گئی۔ اس آواز کو پھول نگر کے دوسرے لوگوں نے بھی سنا۔ اس کی کیفیت بھی چاندنی سے مختلف نہ تھی۔ اس پر انتہائی شدید قسم کی بے چینی سوار ہونے لگی۔ وہ بستر سے اٹھ کر ٹہلنے لگی، آنکھوں سے درجہ خوف اور چہرے پر دہشت ظاہر ہو رہی تھی۔ دفعتاً اس کے کانوں میں ایک تیز سیٹی کی جیسی آواز گونجی۔ اسی لمحے وہ رکوع کے انداز میں فرش پر بیٹھ گئی۔ مجھے بلا لے میرے آقا، میں آ رہی ہوں آقا۔ اس لمحے نہ جانے کہاں سے ایک سیاہ رنگ کا گاڑھا دھواں اٹھا اور چاندنی کو اپنے حصار میں لے لیا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد جب دھواں غائب ہوا تو وہاں چاندنی موجود نہ تھی۔ شاید وہ بھی اس حویلی کے آسیب کی بھینٹ چڑھ گئی۔ دوسری صبح پورے پھول نگر میں کوہرام مچ گیا۔ چھوٹے سے اس قصبے کے مسائل کیسے حل ہوتے؟ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک ہم اپنی جوان بیٹیوں اس حویلی کی بھینٹ چڑھواتے رہیں گے؟ رام کشن کافی غصے میں تھا، وہ بھی اس حویلی کے متاثرین میں سے تھا۔ میں تو کہتا ہوں اپنے پریوار سمیت اس جگہ کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا، ہم کہاں جائیں گے؟ نوکری ہم کر نہیں سکتے، ہمارا تو سب کچھ یہاں ہے۔ تیسرے آدمی نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی سیانے کو بلوانا ہی پڑے گا جو اس آسیب کو ختم کر سکے۔ مکھیا جی غمزدہ لہجے میں بولے، ایسا کون آئے گا یہاں پر؟ خیر، ہمیں خود شہر جانا ہوگا اور ڈھونڈنا ہوگا ایسے کو، اور کل ہی میں شہر چلوں گا۔ مکھیا جی پرعزم لہجے میں بولے۔ اس میٹنگ میں ایک نوجوان موجود تھا جو کہ اس میٹنگ کو ایسے انداز سے لے رہا تھا جیسے کہ ان سب باتوں سے اسے دلچسپی ہی نہ ہو۔ اس نوجوان کا نام اکشے تھا۔ اکشے کی پرعزم آنکھوں میں کچھ اور ہی سوچ تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ آج رات اس حویلی میں ضرور جائے گا اور اپنی چاندنی کو ضرور واپس لائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔
رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سارے کے سارے گاؤں والے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اکشے آہستہ سے اپنے پلنگ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اکشے گھر سے باہر تھا۔ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اکشے نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا استبل تک پہنچا، اپنا گھوڑا کھول کر استبل سے باہر آ گیا۔ وہ گھوڑے کو پیدل چلاتا ہوا کافی آگے تک لے آیا۔ اکشے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے کوئی بیدار نہ ہوگا پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اکشے حویلی کے آہنی گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور حویلی کا آہنی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے بہت بڑا برآمدہ تھا جس کے وسط میں ایک فوارہ لگا ہوا تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی۔ فوارہ پار کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک چھوٹا سا زینہ تھا جس پر سیڑھیاں تھیں، اور ان سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد حویلی کا اندرونی حصہ شروع ہو جاتا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا چوبئی ہال تھا۔ وہ وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ خیر دفتن سسکیوں کی آواز سنائی دی، درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی نسوانی سسکیاں۔ چاندنی، چاندنی، اکشے نے بلند آواز میں کہا۔ جواب میں سسکیوں کی آواز مزید تیز ہو گئی تو اکشے بھاگ کر اس زینے پر چڑھ گیا۔ اس پر چڑھتے ہی سسکیوں کی آواز اور تیز ہو گئی۔ اب اس کے سامنے ایک طویل راہداری تھی اور راہداری کے سامنے بھی ایک زینہ تھا جو اوپر ہی سائڈ کو جا رہا تھا۔ اس زینے پر وہ چڑھ گیا۔ طویل زینے پر چڑھ کر جیسے وہ اوپر پہنچا اس کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون تھے۔ ستونوں کے درمیان ایک لکڑی کا جنگلہ تھا جو کہ سیڑھیوں کی دائیں اور بائیں دونوں جانب دور چلا جاتا تھا۔ اکشے نے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس راہداری کو پار کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی راہداری ختم ہوئی اس کے سامنے وہی سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ جیسے ہی اکشے نے اوپر جا کر کمرے کا دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، سسکیوں کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ اس نے دھکا مار کر دروازہ کھول دیا اور بے دھڑک اندر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ واپس بند ہو گیا۔ اس لمحے اکشے کی کربناک چیخ کی آواز گونجی۔ اکشے چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ اکشے زیادہ دور نہ جا سکا اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس پراسرار حویلی کے آسیب نے ایک زندگی اور نگل لی تھی۔ اس آسیب میں پول نگر والوں کو نجات کب ملے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جاوید صاحب شہر کی ایک مشہور اور بڑی فرم میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کرتے تھے۔ اس عہدے پر ترقی پانے کے لیے جاوید صاحب نے دن رات محنت کی تھی، تب کہیں جا کر انہیں یہ عہدہ ملا تھا۔ جاوید صاحب کی زندگی کی گاڑی صرف 2 چیزوں پر چل رہی تھی، ایک ان کی اپنی اکلوتی بیٹی اور دوسری ان کی شریک حیات کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اپنی بچی کا نام انہوں نے کشمالا رکھا۔ ان کی بیٹی ہی ان کی جنت تھی۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے دن رات ایک کر کے بڑا کیا۔ اب اس کی عمر 22 برس تھی۔ وہ چاہتا تھی کہ کشمالا جلد از جلد اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ شادی کے لیے انہوں نے کشمالا کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کلاس فیلو سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ انہیں تو بس کشمالا کی خوشی اور بہتر مستقبل عزیز تھا۔ کشمالا اس یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس کی فرینڈ بھی تھی۔ یار کشمالا، تو بڑی لکی ہے، شازیہ نے کافی دل سے کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ کشمالا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یار تیری تیاری مکمل ہے، ہم نے تو کتاب تک کھول کر نہیں دیکھی، شازیہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس میں لک کا نہیں محنت کا بڑا عمل دخل ہے، امتحانات سر پر ہیں اور تمہیں تفریحات کی سوچ رہی ہے؟ کشمالا نے غصے سے کہا۔ کچھ بھی ہو، فزکس اور کیمسٹری تو میرے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی ہے، جس پر کشمالا مسکرا دی۔ خیر پھر کلاس پوری ہونے کے بعد وہ یونیورسٹی سے نکلی۔ دن کے 2 بج چکے تھے۔ موسم نہایت ابرآلود تھا۔ بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے ٹکڑے پھیل گئے تھے۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر بس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کشمالا نے کافی دیر تک بس کا انتظار کیا اور اس کے بعد اپنے پرس سے موبائل نکالا۔ اس کا ارادہ ذیشان کو فون کرنے کا تھا۔ بس اسٹاپ پر ابھی بہت سے لوگ کھڑے تھے جو کہ اسی طرح بس کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک دم سے کشمالا کو اپنی مطلوبہ بس آتی دکھائی دی۔ بس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ دنیا کی آخری بس ہو۔ بس دیکھ کر جیسے اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ بس کا کوئی بھی کونا ایسا نہ تھا جو کہ مسافروں سے پر نہ ہو۔ بس رکتے ہی عوام نے دیوانوں کی طرح بس کی جانب بھاگنا شروع کر دیا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد بس اسٹاپ خالی ہو گیا۔
کشمالہ اکیلی کھڑی نمبر ملانے میں مصروف تھی، مگر سگنل دھوکہ دے رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کشمالہ پر بے حد جھنجھلاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ دفعتاً کشمالہ کو ایسے لگا جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہو۔ اچانک اس نے اپنے ارد گرد ایک عجیب طرح کی بو محسوس کی۔ وہ بو ایسی تھی جیسے کہ جلے ہوئے گوشت سے سرانڈ اٹھ رہی ہو۔ کشمالہ نے ناک پر ہاتھ رکھ دیا، ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں تو کوئی ایسی شے نہ تھی جس سے بو اٹھ رہی ہو۔ وہ بو بالکل اس کے نزدیک سے محسوس ہو رہی تھی۔ کشمالہ ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرو مت دیوی، ہم تمہارے دوست ہیں، متر ہیں۔ ایک عجیب خرخراتی سی آواز کشمالہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسی لمحے کشمالہ کا ہاتھ کسی نے نہایت آہستگی سے تھام لیا۔ کشمالہ کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار تھے، اور ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب کشمالہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو گھر کے بیڈ روم میں پایا۔ کشمالہ اپنے سر میں ہلکا ہلکا سا درد محسوس کر رہی تھی۔ اپنے ارد گرد اس نے جانے پہچانے چہروں کو پایا، اس کے پاپا، ڈاکٹر انکل اور ساتھ ہی ذیشان۔ آپ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر انجیکشن تیار کرتے ہوئے بولا۔ کچھ خاص نہیں، بس کمزوری ہے۔ ڈونٹ وری، میرا انجیکشن سب کمزوریاں 2 منٹ میں بھگا دے گا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا بیٹا؟ جاوید صاحب تشویش بھرے لہجے میں بولے۔ مجھے یہاں کون لایا؟ کشمالہ نے جاوید صاحب کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال داغ دیا۔ میں لایا ہوں، تم یونیورسٹی گیا تو شازیہ نے بتایا کہ تم بس اسٹاپ کی طرف گئی ہو، آدھا گھنٹہ پہلے، اس امید پر شاید تم وہاں مل جاؤ، مگر وہاں بے ہوش تھی، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپ کا، کشمالہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جاوید صاحب یہ دوا دیتے رہیے گا، ڈاکٹر نے سلپ جاوید صاحب کو دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد جاوید صاحب نے دوبارہ کشمالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا بیٹا، کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اوہ پاپا، بس ذرا سا چکر آ گیا تھا۔ سچ بول رہی ہو نا بیٹا؟ جاوید صاحب نے ایسے انداز میں کہا جیسے کہ انہیں اپنی بچی کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ بابا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی آپ سے، آپ کو پتہ ہے یہ۔ اچھا بیٹا، خیال رکھنا اپنا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گرنا تو مجھے چاہیے تھا تمہاری محبت میں کشمالہ، اور گر تم گئی؟ ذیشان نے شوخی بھرے لہجے میں کہا۔ تم کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدمی سنجیدہ ہو کر کیا کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اپنی سنجیدگی سمیت ہی اس نے منو مٹی تلے دفن ہو جانا ہے۔ ذیشان نے جواب دیا۔ او فلسفی، میں ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ ذرا میرا دماغ چاٹنا چھوڑیں گے اور اب جائیں گے اپنے گھر؟ کشمالہ نے پلنگ سے اٹھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، چلا جاتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ کل ضرور ملو گی۔ نہیں، وعدہ نہیں کر سکتی، امتحان سر پر ہے، کشمالہ بولی۔ پلیز کشمالہ، کل صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، اب جاؤ یہاں سے۔ ذیشان کے جانے کے بعد کشمالہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں یہ سب میرا وہم تو نہیں تھا۔ رات کافی سرد تھی، ہر سو ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ سردی کے سبب لوگ لحافوں میں گھسے آرام کر رہے تھے۔ کشمالہ بھی اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی کہ ایک تیز قسم کے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ شور کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا شور ہے۔ دفعتاً اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی پریشر کوکر کے پھٹ جانے سے آتی ہے۔ کشمالہ گھبرا گئی، اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیکھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی لمحے کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے بجلی جا چکی ہے۔ کشمالہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ دفعتاً کشمالہ کو ایسے لگا جیسے کہ اس کے پاس کوئی ہے۔ اسے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ دروازے کے پٹ زوردار ہوا سے کھلے اور بند ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکے کی آواز ہوئی اور پھر بند ہو گئی۔ وہ کانپ گئی، کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اسی لمحے اسے 2 نگارہ برساتی آنکھیں نظر آئیں۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں آگ کے شعلے ہیں۔ تم میری ہو، وہی خرخراتی ہوئی آواز کشمالہ کے کانوں سے ٹکرائی تو کشمالہ کے حلق سے ایک بلند چیخ نکلی۔ جاوید صاحب کی بیوی کا انتقال کشمالہ کے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ تب سے انہوں نے کشمالہ کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔
ایک دم وہ کمرے میں آئے کہ کیا ہوا بیٹی؟ پاپا وہ آنکھیں وہ اتنا کہہ کر سسک پڑی۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا میری گڑیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کشمالہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ تمہارا وہم ہوگا بیٹا، کشمالہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ چھت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو آواز اس نے سنی تھی اس کا وہم بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات کشمالہ اپنے کمرے میں نہیں سو سکی۔ اس کے بابا کو ساری رات اس کے کمرے میں کرسی ڈال کر بیٹھنا پڑا۔ پروفیسر راشد بخاری کشمالہ کے انتہائی پسندیدہ استادوں میں سے ایک تھے۔ کشمالہ کا ماننا تھا کہ راشد صاحب اپنے طالب علموں کے سلسلے میں بے حد مخلص تھے، اسی لیے کشمالہ ان کی کوئی کلاس مس نہیں کرتی تھی۔ سر میں شدید درد ہونے کے سبب بھی وہ کلاس میں موجود تھی اور پروفیسر صاحب کا لیکچر جاری تھا۔ دفعتاً اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ اس کلاس میں بالکل اکیلی ہے۔ یہ احساس انتہائی شدید اور قوی تھا۔ اس نے اس احساس سے بچنے کے لیے اپنا سر ڈیسک سے ٹکا دیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو واقعی پوری کلاس روم خالی تھی۔ وہ اکیلی ڈیسک پر بیٹھی تھی، سب لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ شاید پیریڈ ختم ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھی اور کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ بینچیں ڈال کر کوریڈور میں پڑھائی کر رہا ہے۔ اوہ، تو کلاس یہاں چل رہی ہے، مگر کیوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کشمالہ ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ حد درجہ خوفناک تھا۔ اس کے چہرے کا گوشت کئی جگہوں سے ادھڑ کر لٹک چکا تھا۔ باقی سارے طالب علموں کا چہرہ بھی بالکل اسی طرح تھا۔ کشمالہ، ہمارے پاس آ کر بیٹھو، ایک طالب علم نے عجیب سا منہ کھول کر کہا۔ کشمالہ کو اس کے منہ میں زبان کی جگہ کالے سانپ لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کشمالہ کے منہ سے چیخ نکلی اور اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے منہ کے بل گرتی پڑتی۔ جیسے ہی وہ اٹھی تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے جسم کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا اور اس کا لباس بالکل ایسا تھا جیسے کسی راہبہ کا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو جس جگہ پایا وہ ایک قید خانہ تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ یا میرے مولا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اسے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کشمالہ نے نیواں آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے انتہائی زرق برق لباس پہنے ایک شخص کھڑا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ شخص مسکرا کر بولا۔ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے مان سنگھ، میں مقدس کنواری ہوں، تم میری زندگی میں میرے جسم کو نہیں چھو سکو گے۔ یہ جملہ ادا کر کے کشمالہ خود حیرت میں پڑ گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندرونی اور کوئی اور موجود ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کہیں کھو گئی ہے، اس کے وجود میں کوئی اور ہستی سرایت کر گئی ہے۔ مان سنگھ کو انکار پسند نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مان سنگھ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ انکار کی عادت ڈالو مان سنگھ، وہ غصے میں بولی۔ بہت خوب، میں تمہارا پریم حاصل کر کے رہوں گا، چاہے زندہ رہ کر یا چاہے مر کر۔ بھوک پیاس تمہاری ناک کو ہاں میں بدل ہی دے گی۔ زندہ رہ کر مرنا پسند کروں گی، ناپاک رہ کر جینا نہیں، کشمالہ نے کہا۔ اب کشمالہ پھر سے حیرت میں تھی کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیسے ادا ہو رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی، نامعلوم اس کے منہ سے یہ لفظ کیسے ادا ہو رہے تھے۔ وہ یقیناً کسی شیطانی جال میں پھنس چکی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دیکھتا ہوں تمہاری ضد، یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا اور کشمالہ کو یوں اپنے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اسے ایسا لگا کہ اس کے پیروں کے پاس کچھ ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، ایک موٹا تازہ چوہا اس کی شلوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کشمالہ کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اسی لمحے منظر بدل گیا۔ اب اسی کلاس روم میں موجود تھی جہاں سے وہ
واقعات شروع ہوئے تھے۔ سارے طالب علم سے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم چیخی کیوں؟ شازیہ نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، مگر وہ تو شازیہ کو یکٹی گھورے جا رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر بلیک بورڈ پر جا پڑی۔ وہاں لال رنگ یعنی خون سے کچھ لکھا تھا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ کشمالہ کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اب کی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شازیہ نے یہ دیکھ کر فوراً موبائل نکالا اور اس کے والد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کشمالہ کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اب کی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شازیہ نے یہ دیکھ کر فوراً موبائل نکالا اور اس کے والد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کشمالہ گزشتہ 2 گھنٹے سے بے ہوش تھی اور ڈاکٹر سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح سے ہوش میں آ جائے۔ آپ کی بیٹی کی بہت زیادہ گہرے خوف کے زیر اثر بے ہوش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جاوید صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب کشمالہ ہوش میں کب تک آ جائے گی؟ جلد آ جائے گی، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ اسے رات تک ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد کشمالہ اسی طرح سے سوتی رہی اور کچھ دن اس کی یہی کیفیت رہی، کبھی ہوش میں ہوتی اور کبھی نیند کے خمار میں ہوتی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ دوبارہ یونیورسٹی جانے لگ گئی۔ وہاں پر کامران ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا، کامران جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کے والد صاحب گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اچانک کامران اس کے گھر میں آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ کشمالہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں بہت چاہتی ہوں۔ تو اس نے آگے بڑھ کر کشمالہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ کشمالہ کہنے لگی کامران کیا ہو گیا ہے؟ ایسے مت کرو۔ لیکن اس نے کشمالہ کو انتہائی مضبوطی سے گلے لگایا۔ کامران کی باہوں کے حصار میں آتے ہی کشمالہ کے جسم و جان میں کراہیت کا احساس دوڑ گیا۔ نہ جانے کیوں کشمالہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس سے غلاظت کا ڈھیر چپک گیا ہے۔ کامران شاید مزید پیش قدمی کے موڈ میں تھا، اسی لیے کشمالہ کے ساتھ بدستور چھیڑ چھاڑ کرنے میں لگا تھا۔ جذبات کی حدت کشمالہ کو بھی آہستہ آہستہ اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ کامران نے کشمالہ کو اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ کشمالہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کامران کے ہاتھ بڑے ہی پیار اور آہستگی سے کشمالہ کے جسم پر گردش کرتے رہے کہ ابھی وہ مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ کشمالہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کامران نے بڑے غصے سے کشمالہ کو دیکھا، اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا یا کرتا۔ کشمالہ نے ایک دم کہا، اوہ پاپا آ گئے۔ کشمالہ چھلانگ لگا کر بستر سے اتری اور بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے کو دیکھ کر کشمالہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور بڑی حیرت سے کمرے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم یہاں؟ کامران کشمالہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسی لمحے وہ چکرائی اور دروازے پر کھڑے کامران کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو کر جھول گئی۔ کامران کشمالہ کو یوں بے ہوش ہوتا دیکھ بے قرار ہو گیا اور کشمالہ کو اٹھا کر اس بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے والد کو فون کرنے لگا۔ نادیدہ وجود جو کوئی بھی تھا کشمالہ پر پوری طرح سے حاوی ہونا چاہتا تھا۔ کشمالہ بیڈ پر لیٹی خلاؤں میں تک رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ وہ پل اچھی طرح سے یاد تھا جب اس نے اسے گلے لگایا تھا، بوسہ لیا تھا۔ اسے اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ وہ بے آبرو ہونے سے بچ گئی۔ اس کے بیڈ کے سامنے ڈاکٹر، کامران اور اس کے پاپا موجود تھے۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا؟ کامران نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کشمالہ نے سوچا کہ اگر اس نے سچ بتا دیا تو وہ پاپا کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گی۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ جاوید صاحب نے اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، وہ ایک کالا شخص تھا جس کی آنکھوں کی جگہ 2 گہرے گڑھے تھے۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ اس کا پورا چہرہ زخمی تھا۔ اس نے کہا، وہ شخص بہت خطرناک تھا بابا۔ اتنا کہہ کر کشمالہ رونے لگی۔ جھوٹ تو تھا لیکن اس میں کشمالہ کی بھلائی تھی۔ اس کی بات سن کر جاوید کے چہرے پر پریشانی اور تشویش دوڑ گئی۔ میرے خیال سے جاوید صاحب، آپ کی بیٹی کو ڈاکٹر سے زیادہ کسی نفسیاتی معالج کی ضرورت ہے۔ ایک ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب معالج کا پتہ بتا کر رخصت ہو گئے، لیکن کشمالہ بضد تھی کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں سوئے گی۔ چنانچہ مجبوراً ملازمہ کو رات گئے تک رکنا پڑا۔ ذکیہ نے رکنے سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی، وہ نیند کی بڑی کچی تھی۔ چنانچہ اس نے کھانا بھی ضرورت سے زیادہ تناول کر لیا تھا۔ کھانے کا نشہ بڑھتا رہا اور پھر وہ نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر قالین پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اچانک گلاب کی انتہائی تیز مہک سے ذکیہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ زندگی میں ذکیہ نے اتنی مسحور کن اور
دل فریب خوشبو کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ زکیہ نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ لائٹ جلاتے ہی اس کی نظر کشمالہ کے بیڈ پر پڑی تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کشمالہ بیڈ پر برہنہ حالت میں پڑی تھی۔ ایک خوفناک اور بدشکل انسان اس کے سامنے کھڑا کشمالہ کے جسم کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ زکیہ نے چلا کر پوچھا۔ اس شخص نے مڑ کر زکیہ کی طرف دیکھا۔ زکیہ خوف اور دہشت سے جیسے کانپنے لگی۔ وہ شخص انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ نہایت بھدے تھے، جبکہ اس کے دائیں گال پر ایک چھری سے کٹے ہوئے کا نشان بھی تھا، جس سے آہستہ آہستہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ عجیب و غریب سا خوفناک شخص ایک پتلون میں تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ دو گہرے گڑھے تھے، جس میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ شخص زکیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ زکیہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ زکیہ ڈر اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی اور اس نے اس کو گلے سے پکڑ لیا اور اوپر کو اٹھایا۔ زکیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس شخص نے زکیہ کو زور سے جھنجھوڑ کر جھٹکا دیا اور ہوا میں اچھال دیا۔ وہ سیدھا اڑتی ہوئی کشمالہ کے بیڈ کے پاس جا گری۔ اس کا سر اور شانہ بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ زکیہ نے فوراً ایک چادر کشمالہ کے برہنہ جسم پر ڈالی اور بلند آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی۔ آیت الکرسی کا اثر معجزانہ تھا۔ اس شخص کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور پھر وہ دھواں بن کر تحلیل ہو گیا۔ زکیہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ زکیہ کو 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تو اس کا پورا جسم زخمی تھا اور وہ شدید درد کی حالت میں تھی۔ کشمالہ ہوش میں آ چکی تھی، جبکہ زکیہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا اور کشمالہ کو گھر بھجوا دیا گیا تھا۔ کامران اسے چھوڑنے گیا تھا۔ اب کیا محسوس کر رہی ہو؟ زکیہ صرف درد ہے، مگر کوئی بات نہیں، زکیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا تھا؟ جاوید صاحب نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ جاوید صاحب کی بات سن کر زکیہ کے چہرے پر یکدم خوف امڈ آیا۔ اس کے چہرے پر دہشت تھی۔ صاحب جی، بیوی جی کو بچا لو ان کو، کوئی جنون ہے جو بیوی کے ساتھ ہے۔ اتنا کہہ کر زکیہ نے گردن جھکا لی۔ زکیہ نے پوری بات تو نہیں بتائی۔ جاوید صاحب سمجھ گئے۔ جاوید صاحب زکیہ کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ کچھ ہوا تو نہیں تھا۔ زکیہ فوراً ان کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر بولی، نہیں صاحب، کلام پاک میں بڑی برکت ہے۔ میں نے فوراً قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا تھا تو وہ ایک دم غائب ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ زکیہ کے خاموش ہوتے ہی کامران بھی روم کے اندر داخل ہو گیا۔ جاوید صاحب نے شکر ادا کیا کہ کامران نے ان کی بات نہیں سنی اور کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا تھا انکل زکیہ کے ساتھ؟ کشمالہ کہاں ہے؟ جاوید صاحب نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال جوڑ دیا۔ وہ شازیہ کے ساتھ ہے، اس کے گھر پر۔ وہ اپنے گھر اکیلے رہنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں، مگر ہوا کیا تھا؟ کامران نے پھر پوچھا۔ کسی عامل وغیرہ کو بلانا ہوگا، لگتا ہے کشمالہ پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، جاوید صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ صاحب جی، فیصل کو بلوا لیجیے، زکیہ نے کہا۔ کون فیصل؟ کامران بولا۔ صاحب جی، بھائی ہے میرا، شروع ہی سے الٹے سیدھے چکروں میں پڑا رہتا ہے، گھر والوں سے بیزار ہے۔ اگر وہ آ جائے تو تمہارا بڑا احسان ہوگا ہم پر، جاوید صاحب نے کہا۔ احسان کیسا؟ نمک کھایا ہے آپ کا صاحب جی، ادا تو کرنا پڑے گا، زکیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا شکریہ زکیہ، جاوید صاحب نے احساس تشکر سے کہا۔ چاند کی 14 تاریخ نزدیک تھی اور پھول نگر کے لوگ پریشان تھے کہ اب کس کی بچی کی باری ہوگی۔ مکھیا جی کو بندہ ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا، لیکن انہیں یقین نہ تھا کہ ایسا بندہ بھی ہوگا جو کہ اس آسیب کا خاتمہ کر سکے۔ مکھیا جی کو شہر گئے 2 دن ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ سب لوگ سر جوڑ اس مسئلے پر گفتگو میں مگن تھے۔ زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ پھول نگر کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اس مسئلے پر اختلاف جاری تھا کہ پتہ چلا کہ مکھیا جی واپس آ گئے ہیں۔ اپنے ساتھ جس بندے کو لے کر آئے تھے اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھلا یہ بندہ اس آسیب سے کیا مقابلہ کرے گا۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی عجیب الخلقت تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کا بھی چیخ اٹھنا تعجب خیز نہ تھا۔ اس کا قد کسی بھی طرح سے 5 فٹ سے کم نہ تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کے بدن پر کھال منڈی ہوئی تھی۔ اس کے حلقوں میں دھنسی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں نہایت چمکدار لیکن روشن تھی۔ آلتی پالتی مارے مکھیا کے سامنے بیٹھا تو لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ڈھلکے ہوئے کاندھے، لمبے لمبے بازو، بدن پر جوگیا رنگ کپڑا لپیٹا ہوا
जबड़े उभर कर खौफनाक लग रहे थे। वो इधर उधर देखने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? एक शख्स ने पूछा। मोहन सिंह नाम है मालिक। जात का चमार। वो अपने गलीज दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरी बेटी वापस ला दो, मुखिया ने कहा। कोशिश करता हूँ मालिक, मोहन ने कहा। कदर तवक्कुफ के बाद मोहन ने मुखिया से कहा, मुझे आपकी बेटी की एक तस्वीर, हल्दी और 2 अदद लीमू चाहिए, एक गरम छुरी भी। तो मोहन के मुताबिक उसे तमाम मतलूबा चीजें देकर एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। मोहन ने अपने साथ लाई हुई पोटली से सिंदूर निकाला, उसे कुछ पढ़ते हुए दायरे की शक्ल में फैलाया। गालिबन उसने हिसार खींचा था। मोहन ने मुखिया की बेटी की तस्वीर दायरे के अंदर रखकर खुद उसके सामने बैठ गया। वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, हल्दी तस्वीर पर छिड़कता जा रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने वो गरम छुरी निकाली और लीमू को 2 टुकड़े कर दिया। मोहन का ये अमल मुखिया के साथ और लोग भी देख रहे थे। सब ने देखा कि लीमू के कटते ही उसमें से खून की धार बाहर निकली। साथ ही साथ मोहन के जबड़े पर सरामिस्की के आसार नजर आने लगे। उसने बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आवाज में अजीब सी कैफियत नुमाया थी। दफतन शैला की तस्वीर को आग लग गई। साथ ही मोहन के हलक से दिलखराश चीख निकली। उसके सर से खून बहने लगा। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मोहन मंत्र भूलकर अपना गला पकड़कर चीखने लगा। मुखिया और दूसरे लोग खौफ और दहशत से साकित होकर रह गए। ये अजीब व गरीब खौफनाक मंजर देख रहे थे। दफतन मोहन के हलक से चीख निकली और उसके मुंह और नाक से गाढ़ा गाढ़ा खून बहने लगा और कुछ ही लम्हों में मोहन का जिस्म ठंडा पड़ गया। खौफ और दहशत से ये भरपूर मंजर देखने के बाद सब लोग जैसे सांस लेना ही भूल गए। हम इस आसेबी हवेली से जीत नहीं सकते, हमें ये इलाका ही छोड़ जाना चाहिए। एक शख्स मोहन का अंजाम देखकर चिल्लाने लगा। हम इस हवेली को आग लगा देंगे, मुखिया ने कहा। नहीं, हम ये इलाका छोड़ना चाहते हैं। मैं तो इस हवेली को जरूर आग लगाऊंगा, अपनी बच्ची की मौत का बदला जरूर लूंगा, तुम आओ या नहीं। मुखिया अपने पुरज़्म लहजे में तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ लोग मुखिया के साथ हैं या नहीं, मुखिया को इससे कोई सरोकार नहीं था। उसने अकेले ही इस काम को करने का फैसला किया। वो उस वक्त पेट्रोल का डब्बा लेकर घर से निकल पड़ा था। उसकी बीवी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर तो इंतकाम सवार था। उसने अपनी बच्ची की जलती हुई तस्वीर से ये नतीजा अखज़ कर लिया था कि वो मर चुकी है। मुखिया घोड़े पर सवार हवेली की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। फूलनगर के और लोगों ने उसे इस काम से बाज रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माना। आधे घंटे के बाद मुखिया हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। शाम के 8 बजे का अमल था। मौसम निहायत खुशगवार और सुहाना था। सर्दियों में चूंकि मगरिब जल्द हो जाती है, इसीलिए 8 बजे भी काफ़ी अंधेरा मालूम हो रहा था। मुखिया ने हकारत से उस हवेली के आनी गेट पर नजर डाली और दरवाजे को जोरदार धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। उसके सामने एक बड़ा बरामदा था जिसके वस्त में एक फवारा लगा था जो कि खुश्क हो चुका था। उसने फवारे में कचरे और मिट्टी जानवरों की गलाजत के सिवा और कुछ नहीं था। अचानक मुखिया हैरत और खौफ से उछल पड़ा। उसने फवारे के पास किसी को खड़े हुए देखा। वो कोई औरत थी जिसने सफ़ेद साड़ी ज़ेबतन कर रखी थी और जिससे रोशनी की इतनी तेज किरणें फूट रही थी जिससे सफ़ेद रंग साफ नजर आ रहा था। उसकी पुश्त मुखिया की तरफ थी। उसने मुखिया की तरफ घूम कर देखा तो मुखिया उछल पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी शैला ही थी। शैला का चेहरा किसी बल्ब की तरह रोशन था। उससे बहुत तेज रोशनी फूट रही थी। मेरी बच्ची शैला, मुखिया हिज़यानी अंदाज में बोला। शैला! वो चीखता हुआ भागा, ये सोचे समझे बगैर कि शैला नहीं कोई और भी हो सकता है। जैसे ही वो शैला के नज़दीक पहुंचा तो शैला ने हाथ उठाकर मुखिया की जानिब इशारा किया। उसके जिस्म में आग लग गई। मुखिया की भी चीखें बहुत कर्बनाक थी। कुछ ही देर में वो तड़प तड़प कर ठंडा हुआ और शैला गायब हो गई। दूसरी तरफ अस्पताल में जावेद साहब इंतहाई परेशान थे। उनकी बेटी की इज्जत और जान दोनों को खतरा था। बहरहाल उन्हें फैसल का इंतजार था जो कि बहुत जल्द आने वाला था। अस्पताल से घर के दरमियान कब्रिस्तान पड़ता था जिस कब्रिस्तान में जावेद साहब की वालिदा की कब्र थी। जावेद साहब ने सोचा कि क्यों ना माँ की कब्र पर फातिह खानी की जाए। माँ की दुआओं से ये मुसीबत टल सकती थी। जावेद साहब ने गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे पर लगाई और अंदर चले गए। और उधर कशमाला का दिल शाजिया के घर में लग नहीं रहा था। चुनाचा वो उससे इजाज़त तलब करके अपने घर चली आई। वो जानती थी कि घर में पापा नहीं होंगे, मगर बस
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں رہے۔ شاہجی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ گھر میں گھستے ہی سیدھا وہ بیڈ روم میں گھس گئی، جیسے کوئی اسے بیڈ روم میں آنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو ایک مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو انتہائی لطیف اور خوبصورت تھی، ایسی خوشبو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ کشمالا نے دیکھا کہ بیڈ پر گلابوں کی پتیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ سحر زدہ سی ہو گئی۔ عالم سحر زدگی میں کشمالا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ کی جانب بیٹھی۔ اس کی طرف سنگھار میز بھی تھا۔ اس نے دیکھا کہ سنگھار میز کے آئینے سے ہلکی ہلکی نیلے رنگ کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ سنگھار میز کا آئینہ کسی اسکرین کی طرح روشن ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک حویلی کا منظر تھا۔ حویلی کافی پرانی تھی اور اتنے پرانی ہونے کے باعث جگہ جگہ سے بوسیدہ معلوم ہو رہی تھی۔ کشمالا بھی اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ منظر دوبارہ سے بدلا۔ حویلی آہستہ آہستہ دھندلی ہونا شروع ہوئی۔ اب کی بار جو منظر اس کے سامنے آیا وہ ایک جھیل کا منظر تھا، ایک بہت بڑی جھیل۔ شام کا وقت تھا۔ جھیل کے اندر بہت سی لڑکیاں نہا رہی تھیں اور ان کے کپڑے ساحل پر پڑے تھے۔ دفعتاً اس کی نظر ایک دوسری لڑکی پر پڑی جو بالکل الگ تھلگ نہا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو نہانے والیوں سے سروکار ہی نہیں تھا۔ ایک دم کشمالا نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ساحل پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ فلموں میں بادشاہوں یا شہزادوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ نہانے والیوں نے اس گھڑ سوار کو دیکھا اور چیخ کر پانی کے اندر گھس گئی۔ وہ گھڑ سوار ایک نظر ڈبکی لگانے والیوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظر اس لڑکی کی طرف گھما لی جو ان سب سے بے پردہ اور بے پرواہ نہانے میں مشغول تھی۔ اس لڑکی کی بھی نظر نہاتے نہاتے اس گھڑ سوار پر پڑی۔ کشمالا نے دیکھا کہ اب وہ پانی سے باہر آ رہی ہے۔ اس لڑکی نے ہلکے رنگ کی سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ پانی میں ساڑی گیلی ہونے کے سبب اس کا مخملی جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے وہ قریب آئی تو کشمالا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ آئینے کے اندر بھی کشمالا ہی تھی اور آئینے کے باہر بھی کشمالا کھڑی تھی۔ کشمالا حیرت اور دہشت سے خود کو پانی سے باہر آتا دیکھ رہی تھی۔ گھڑ سوار انتہائی ہوس پرست نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ اس سندر شریر کو چھپانے سے کیا فائدہ رانی؟ گھڑ سوار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس کی صورت سامنے آئی تو کشمالا کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ یہ وہی تھا جسے اس نے قید خانے میں دیکھا تھا، موٹا، فربا، دائیں گال پر چھری سے کٹ کا نشان لگا ہوا۔ مان سنگھ، میں نے کہا نا میرا پیچھا مت کیا کرو، لڑکی کسی شیرنی کی طرح غراتے ہوئے بولی۔ آئے تم سے پریم ہو گیا ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے پریم کے لیے نہیں بنی، بھگوان سے تو ڈرو، لڑکی غصے سے بولی۔ اس بات کے جواب میں مان سنگھ مکاری سے مسکرایا۔ ہاں، اس پتھر کے بت سے کیوں ڈروں جو لوگوں کی گھنٹیاں بجانے پر بھی نہیں جاگتا؟ میں تو طاقت کا پجاری ہوں اور جس کے پاس طاقت ہو وہی بھگوان ہے۔ تمہارا یہ سندر شریر، اف، میں اس کی پوجا کرنا چاہتا ہوں رانی۔ جواب میں لڑکی نے نہایت غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ایک تھپڑ اس کی بدتمیزی کا جواب دیا۔ تھپڑ کھاتے ہی مان سنگھ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اس لمحے آئینے سے وہ منظر غائب ہو گیا اور آئینہ پہلے کی طرح ہو گیا، لیکن آئینے سے ہلکی ہلکی روشنی اب بھی پھوٹ رہی تھی۔ ایک دم آئینے پر ایک شبی ظاہر ہونے لگی۔ دھندلی سی وہ شبی آہستہ آہستہ واضح نظر آنے لگی۔ جو چہرہ کشمالا کے سامنے آیا وہ چہرہ بلا شبہ وہی تھا جو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا اور اب بھی دیکھا، یعنی کہ مان سنگھ کا چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں بہت چمک تھی۔ میں چاہتا تو تمہارے سامنے ویسے بھی آ سکتا تھا جیسے تمہاری نوکرانی کے سامنے آیا تھا۔ میں مر کر بھی نہیں مرا۔ تم مجھے بھول گئی؟ اپنے نئے جنم میں تم صرف میری ہو، تمہیں چل کر خود میرے پاس آنا ہوگا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک اور تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکلنے لگی اور وہ کشمالا کے جسم پر پڑی۔ اس کو ایسے لگا جیسے اس کا جسم جل رہا ہے۔ پھر کشمالا کے لبوں پر از خود درود پاک کا ورد جاری ہو گیا۔
کشمالہ کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ درود پاک سنتے ہی مان سنگھ کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ غائب ہو گیا۔ کشمالہ کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ اسے جانتی تھی۔ کشمالہ نے یہ بات نہ بتائی کہ اس کے بابا بہت پریشان ہوں گے۔ جاوید صاحب اور کشمالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ڈور بیل بجی۔ جاوید صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک دبلا پتلا سا شخص کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، میرا نام فیصل ہے اور میں ذکیہ کا بھائی ہوں۔ اوہ فیصل، اندر آؤ، جاوید صاحب نے جگہ دیتے ہوئے کہا۔ کشمالہ نے دیکھا ایک بارش دبلا پتلا سا شخص بیڈ روم میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید تھے۔ کشمالہ نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر کوئی 55 سال کے آس پاس ہوگی۔ فیصل صوفے پر بیٹھ گیا۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد فیصل کشمالہ کو دیکھنے لگا۔ فیصل نے اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ لڑکی ہوگی جو کہ آصف زدہ ہے۔ گھر میں آئینہ ہے؟ فیصل نے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فیصل کے یوں گھورنے سے کشمالہ پر بری طرح کے اثرات پڑ رہے تھے۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ فیصل کی آنکھیں اسے اپنے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں فیصل سے چار ہوئی تو کشمالہ کو ایسے لگا کہ فیصل کی آنکھوں سے مقناطیسی لہریں نکل رہی ہیں۔ فیصل کشمالہ کو گھورتا جا رہا تھا۔ کشمالہ بالکل یوں ہو گئی جیسے عمل تنوین کے زیر اثر آ گئی ہو۔ لہجہ بلہجہ فیصل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کشمالہ گھبرا گئی تھی۔ جاوید صاحب جیسے ہی آئینہ لے کر آئے تو کشمالہ کو یوں گھبراتا دیکھ جاوید صاحب نے فیصل کا کاندھا ہلایا۔ کاندھا ہلانے سے فیصل یوں چونکا جیسے کچی نیند سے بیدار ہوا ہو۔ فیصل نے دونوں کو باری باری دیکھا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا۔ اس نے کشمالہ کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے کہا، آئینے کو اس طرح اس کے سامنے رکھا کہ اس میں سے اپنا عکس نظر آتا رہے۔ کشمالہ نے پانی لا کر میز پر رکھا تو فیصل نے ہاتھ کے اشارے سے کشمالہ کو بیٹھنے کا کہا۔ فیصل نے جیب سے تسبیح نکالی اور وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس کی نظر آئینے پر تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانوں پر حرکت کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد فیصل کو اپنا عکس تیزی سے غائب ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد آئینے پر نسواری سی دھند چھانے لگی۔ دھند کی تہ تبیز ہوتی جا رہی تھی اور کشمالہ نے دیکھا کہ دھند نے آئینے سے باہر نکل کر فیصل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ فیصل کو ایسا محسوس ہوا جیسے انتہائی شدید گرمی ہے، حالانکہ جس کمرے میں وہ تھا فل ٹھنڈا تھا۔ کشمالہ نے دیکھا کہ دھند نے فیصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید گرمی اور گھٹن کے باعث فیصل نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے سامنے ہی دوسرا منظر تھا۔ فیصل ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ جنگل میں ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ ہر درخت پر پھول کی جگہ کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے۔ فیصل حیرت سے یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے سر، کٹے ہوئے سر درختوں پر جن سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ خون نیچے گرتے ہی زمین میں جذب ہو جاتا۔ یہ زمین سینکڑوں سالوں سے ہمارا خون پی رہی ہے۔ ایک کٹے سر نے فیصل کو مخاطب کیا۔ کون ہو تم؟ فیصل نے حیرت سے دو چار لہجے میں پوچھا۔ یہ سب میرے غلام ہیں۔ فیصل کو اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ فیصل نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دفتن فیصل کے کانوں میں درد بھری سسکیاں گونجنے لگی۔ فیصل نے دیکھا کہ وہ سسکیاں ان کے کٹے ہوئے سروں سے نکل رہی تھی۔ فیصل نے آنکھیں بند کر لی اور وظیفہ شروع کر دیا۔ ایک دم فیصل کو ایسا لگا کہ زمین پر کچھ ہوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ نیچے زمین پر بڑے بڑے کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ ایک دم سے وہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ ورد شروع کرتا، فیصل کو زوردار دھکا لگا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اڑتا ہوا ایک درخت سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ فیصل نے دیکھا کہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے فیصل کے سر سے خون بہنے لگا۔ کشمالہ ڈر کر صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فیصل کا سر نیچے ڈھلک گیا اور صوفے پر ہی ڈھہ گیا۔ جاوید صاحب نے فیصل کو ہلایا۔ زندہ ہے مگر بے ہوش ہے، تم ڈاکٹر کو فون کر دو، جاوید نے کہا۔ فیصل کو 2 گھنٹے کے بعد، مگر وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اس کو ہوش تو آ گیا تھا، اس پر خوف اور دہشت کے آثار طاری تھے۔ تم ٹھیک تو ہو فیصل؟ ذکیہ نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا۔ ذکیہ کو جاوید صاحب نے فیصل کی بے ہوشی پر بلوا لیا تھا۔ فیصل نے جاوید صاحب کی طرف دیکھا اور پھر کشمالہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری بچی بہت معصوم ہے، ہو سکے تو جلد از جلد اس کی شادی کروا دو، فیصل نے جاوید کو کہا۔
فیصل اور ذکیہ کے جانے کے بعد جاوید صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کامران سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کا فیصلہ کشمالہ کی جان بچا سکتا ہے۔ کامران نے جب ساری بات سنی تو فوراً مان گیا۔ نہ جانے کیوں کشمالہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شادی شاید سراس نہ آئے۔ کامران اسے شادی پر بہت خوش تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اسے اس کے من کی محبت جو مل رہی تھی۔ کامران کے والدین بھی اس شادی پر راضی اور خوش تھے۔ کشمالہ اس شادی پر خوش تو تھی مگر دل میں بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کشمالہ اس وقت شہر کے مہنگی ترین بیوٹی پارلر میں دلہن بن رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی جگری دوست شازیہ بھی تھی۔ تو ہمیں بھول نہیں جائے گی؟ پیا کے گھر جا کر شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چل بیوقوف کہیں گی، میں شادی کے بعد پڑھائی تھوڑی چھوڑوں گی، ابھی تو مجھے اور آگے پڑھنا ہے۔ اچھا بابا بس پہلے شادی تو کر لو۔ تم کتنی لکی ہو یار کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ پھر وہی بورنگ بات ہے، شادی کے بعد تو انسان محبت اور رومانس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، شازیہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ شازیہ کو اس طرح آہیں بھرتے دیکھ بیوٹی پارلر کی دونوں لڑکیاں مسکرانے لگیں۔ کشمالہ بیوٹیشین کے سامنے بیٹھی تھی اور بیوٹیشین کشمالہ کے چہرے پر پروفیشنل میک اپ کرنے کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ پیسٹ بنانے کے بعد اس کی نظر جب آئینے پر پڑی تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کو آئینے میں کشمالہ کی جگہ ایک انتہائی بدصورت اور بوڑھی عورت نظر آئی جو اس کی جانب دیکھ کر ہنس رہی ہو۔ اس لڑکی کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ شازیہ سمیت اسے دوسری لڑکیوں نے گھیر لیا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ کشمالہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ آئینہ، لڑکی نے ہکلا کر جواب دیا۔ کیا ہوا آئینے میں؟ سب نے بیک وقت پوچھا۔ ان سب نے آئینے کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ آئینے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم ڈر کیوں گئی؟ مگر وہ عورت، ارے بھائی تمہیں کوئی وہم ہوگا، چلو کلائنٹ کو ڈیل کرو، شاباش۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے کشمالہ کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی کشمالہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کی اور کشمالہ کی چیخ ایک ساتھ نکلی۔ کشمالہ کی چیخ زیادہ کربناک تھی۔ ان دونوں کو چیختے دیکھ دوسرے ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے زیادہ خوفناک چیخ تو شازیہ کی تھی۔ آئینے سے ایک انتہائی خوفناک ہاتھ برآمد ہوا جس نے کشمالہ کو پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ بڑی تیزی سے کشمالہ کو آئینے کے اندر کھینچ رہا تھا۔ ساری لڑکیوں کی فلک شگاف چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے دو چار بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ شازیہ بھی انہی میں شامل تھی۔ کشمالہ کی مزاحمت بھی اس کے کام نہیں آ رہی تھی۔ اس کا حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنا کشمالہ پر نیم بے ہوشی طاری ہو چکی تھی اور اس کی چیخیں اب حلق میں گھٹ چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری کی پوری آئینے میں داخل ہو چکی تھی۔ جو لڑکیاں ہوش میں تھیں ان پر سختی کسی کیفیت تھی۔ جاوید صاحب پر یہ خبر بم بن کر ٹوٹی، جبکہ کامران کے لیے خبر کسی تعزیے سے کم نہ تھی۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا جب جاوید صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ جاوید صاحب کا حلیہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا کہ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جاوید صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ وہ کشمالہ کو لے گیا، جاوید صاحب روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولے۔ کون لے گیا اور کیسے لے گیا؟ کامران نے چلا کر پوچھا۔ جاوید صاحب نے بہت مشکل سے اسے سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد کامران سناٹے میں آ گیا جبکہ اس کے دوستوں کے چہرے پر غیر یقینی کے تاثرات تھے۔ میرے ابو اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کامران، ایک دوست نے کہا۔ جاوید صاحب نے اس کی طرف سن کر ڈوبتے تنکے کو آخری کا سہارا سمجھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ارے انکل ایسی کوئی بات نہیں، کامران جانتا ہے کہ میرے ابو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہماری مدد کر سکیں۔ پروفیسر ہاشوانی کا تعلق ایک نجی بینک سے تھا۔ وہ نجی بینک میں بڑے عہدے پر فائز تھے جو آپ کے بعض ضرورت مندوں کا فی سبیل اللہ روحانی علاج بھی کرتے تھے۔ جاوید صاحب اور کامران کو پروفیسر ہاشوانی نے 7 بجے کے بعد کا وقت دیا اور اس وقت ہاشوانی صاحب کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ کیا آپ کی بچی کے استعمال کا کوئی کپڑا لائے ہیں؟ ہاشوانی صاحب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاشوانی صاحب کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ چہرے مورے سے وہ ایک نرم دل انسان معلوم ہوتے تھے۔ ہاشوانی صاحب نے سفید رنگ کا شلوار قمیض سے بتن کیا تھا۔ جی ہاں، کشمالہ کے استعمال کا رومال ہے میرے پاس، جاوید صاحب نے کہا۔ بہت خوب، میری بچی مل تو جائے گی نا؟
आशवानी साहब, जावेद साहब ने भर्राए हुए लहजे में कहा। अल्लाह बड़ा बादशाह है। जावेद साहब हौसला रखें, उसकी रहमत से मायूस होना कुफ्र है। चलो शिराज बेटा, शीशे के गिलास में पानी तो ले आओ ज़रा, आशवानी साहब ने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहा। शिराज ये सुनकर ड्राइंग रूम से उठकर चला गया। 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। प्रोफेसर हाशवानी ने जेब से तस्बीह निकाली जिसके दानों का रंग सब्ज था। उन्होंने गिलास दाएं हाथ में पकड़ लिया और बाएं हाथ में तस्बीह। 4-5 मिनट तक वो तस्बीह पढ़कर फूंकते रहे। इसके बाद उन्होंने गिलास उस मेज पर रख दिया। इस दौरान वो मुतवातिर कुछ पढ़ते रहे। कामरान ने देखा कि हाशवानी साहब का चेहरा सुर्ख हो रहा है और चेहरे पर अजीब से तासुरात हैं। चंद लम्हों के बाद उन्होंने रुमाल गिलास के अंदर डाल दिया। ये देखकर सब चौंक गए कि पानी का रंग सुर्ख हो चुका था। चंद लम्हों के बाद आशवानी साहब ने सर उठाया तो कामरान ने देखा कि उनका चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों में तशवीश के आसार नुमायां थे। जावेद साहब, आपकी बच्ची महफूज है मगर सख्त तरीन खतरे में है। क्या मतलब आशवानी साहब? कामरान और जावेद साहब एक जबान बोले। मतलब ये बरखुरदार कि कशमाला का दूसरा जन्म है। क्या? वो तीनों, जावेद साहब और कामरान और शिराज, एक साथ चीख पड़े। हाँ, लेकिन ये उसका दूसरा जन्म नहीं है, सिर्फ उस पे हम शक्ल होने की वजह से अजाब से दो चार है। दुरानी साहब ने संजीदगी से कहा। मैं समझा नहीं। जावेद साहब ने तुनक कर कहा। जावेद साहब, जो मुझे मौक्कलात से पता चला मैं वही बता रहा हूँ। ये कहानी आज से 1000 बरस पहले के शुरू होने वाली है, जब फूलनगर के एक खुशहाल रियासत हुआ करती थी। वहाँ पर करमान सिंह की हुकूमत थी, जो बहुत ही नेक दिल राजा था। करमान सिंह के दौर में चंद ईसाइयों ने इबादतगाह बनाने की इजाज़त चाही। जूलिया, जो कि 8 साला अली, उसे चर्च की मुक़द्दस कंवारी बना दिया गया। 14 साल बाद जूलिया 22 साल की हो गई और करमान सिंह मर गया। करमान सिंह का बेटा महंत सिंह हुकूमत में आया तो आते ही उसने याशियों का बाजार गर्म कर दिया। किसी बहन की, बेटी की इज्जत महफूज ना थी। इतना कहकर आशवानी साहब रुके। शिराज बोल पड़ा। फिर क्या हुआ? उसके लहजे में बेसब्री थी। उसकी बेसब्री देखकर आशवानी साहब मुस्कुराए। जावेद साहब और कामरान साहब के चेहरे से भी बेसब्री का इजहार हो रहा था। मियाँ सब्र करो, सुना तो रहा हूँ। मान सिंह काली देवी का पुजारी था। एक रोज उसने जूलिया को नहाते हुए देख लिया। उसकी हवस में कसम खा ली कि जूलिया को बर्बाद कर देगा। चाहता था कि वो प्यार से उसके पास आ जाए, मगर जूलिया ना मानी तो उसने उसे उठवा कर कैद करवा दिया। 2 रोज तक भूखा प्यासा से अजियत देने के बाद वो टस से मस ना हुई तो जूलिया को उसकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। जूलिया भी उसकी ख्वाबगाह में थी। फूलनगर वालों ने बगावत कर दी और इस दौरान जूलिया को मौका मिला तो उसने खुदकुशी कर ली और अपनी इज्जत महफूज रखी। फूलनगर वालों ने फौज के साथ मिलकर करमान सिंह को अजियतें दे देकर मार दिया। उसकी लाश को आधी जलाकर छोड़ दिया ताकि उसकी रूह भटकती रहे। मान सिंह काली का पुजारी था। मान सिंह मरने के बाद भी मरा नहीं। उसकी रूह बनकर फूलनगर वालों पर सितम ढाती रही। उसकी बहन बेटियां आज भी गायब होती हैं। उनका रिस्क जल जाता है और इसरार तरीके से। कशमाला की बदकिस्मती के कशमाला 2 साल पहले पिकनिक मनाने फूलनगर गई। वहाँ उसकी रूह कशमाला को देखकर कशमाला की दीवानी हो गई। वो ठीक उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन 1000 साल पहले जूलिया ने खुदकुशी की थी। मान सिंह की रूह ने मुसलसल कशमाला को अजाब में रख जूलिया के साथ पेश आने वाले तमाम मनाजिर दिखाए। ये है सारी कहानी, आशवानी साहब ने कहा। क्या इसको बचाया जा सकता है? कामरान ने पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, क्योंकि मान सिंह की रूह सिर्फ चांद की 14 को ही कुछ कर सकती है, क्योंकि चांद की 14 को उसे मारा गया था और उस रात जूलिया ने खुदकुशी की थी। तुम आज ही निकल जाओ फूलनगर और 14 तारीख को तुम फूलनगर में होगे। दुरानी साहब ने कहा। मैं जाऊंगा और बचाऊंगा कशमाला को, कामरान ने पुरज़्न लहजे में कहा। मैं भी चलूंगा बेटा, जावेद साहब ने कहा। आप नहीं जा सकते जावेद साहब, आशवानी साहब ने कहा। आप यहाँ मेरे पास रहेंगे। कदर तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा। चांद की 14 तारीख थी। कामरान फूलनगर पहुंच चुका था। प्रोफेसर हाशवानी ने कामरान को एक फिरोजी रंग वाली अंगूठी भी दी थी और कहा था कि हर मुश्किल में कलाम इलाही का सहारा लेना, तुम इंशाअल्लाह कामयाब होगे।
شام کے 4 بج چکے تھے۔ کامران حویلی جانے کے لیے نکل پڑا۔ آشوانی صاحب نے کہا تھا کہ مان سنگھ کی روح جو بھی کارروائی کرے گی وہ رات 12 بجے سے پہلے ہوگی۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی کا دم کیا اور دروازہ کھولا۔ وہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے سامنے ایک پرانا فوارہ تھا۔ فوارے کے بالکل سامنے تھوڑا آگے ایک بہت بڑا برآمدہ تھا اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا زینہ بنا ہوا تھا۔ ان سیڑھیوں میں چڑھنے کے بعد حویلی کا اندرونی حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ کامران وہ سیڑھیاں چڑھ کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا چوبئی ہال تھا۔ اس کے بعد آگے ایک زینہ تھا جہاں سے چڑھتے ہوئے اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی تیز سیٹی کی آواز۔ جیسے وہ اوپر پہنچا اس کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون تھے۔ کامران نے آہستہ آہستہ راہداری پر آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ اس راہداری پر آگے چلتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو سامنے پھر وہی سیڑھیاں تھیں جو کہ حویلی کے دوسری منزل تک جاتی تھیں۔ دوسری منزل پر پہنچ کر کامران کو سامنے ایک چوبئی دروازہ دکھائی دیا جو کہ بہت بڑا تھا۔ کامران جیسے ہی اس دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ کمرے میں انتہائی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کہ گلاب اور گیندے اور موتیوں کی تھی۔ اندر کا کمرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ کمرہ کسی عیاش انسان کا ہے۔ کمرے کے اندر بھرپور روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک ایک چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ دفعتاً کامران کو ایسا لگا کہ مسہری پر کوئی لیٹا ہو۔ کامران نے جیسے ہی مچھردانی ہٹا کر دیکھا تو ایک دم دنگ رہ گیا۔ مسہری پر کشمالہ اریاں حالت میں لیٹی تھی۔ کشمالہ بے ہوش تھی۔ وہ کشمالہ کو خوف بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اسے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اس کے دل میں گنجانا سا خوف آ گیا۔ دفعتاً کامران کو جھٹکا لگا اور وہ زمین سے بلند ہو گیا۔ زمین اور چھت کے بیچ میں معلق ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک موٹا سا گینڈے نما انسان جس کے بائیں گال پر چھری کے کٹ کا نشان نمودار تھا وہ کشمالہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کامران اس کی آنکھوں میں ہوس صاف دیکھ سکتا تھا۔ ایک دم کشمالہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ سر تھامے اٹھ بیٹھی۔ اپنے آپ کو اوریاں دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے لگی۔ میں نے کہا تھا نا تم میری ہو جولیا، تم نے دوسرا جنم لیا ہی صرف میرے لیے ہے، اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی۔ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ کشمالہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ عجیب طرح سے چمک رہا تھا جیسے شعلہ دہک رہا۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڈھے ہوئے تھے۔ مان سنگھ کی روح کشمالہ کی جانب بڑھنے لگی اور کشمالہ سمٹنے لگی۔ اب وہ مسہری کے کونے پر لگ چکی تھی۔ وہ اب مسہری پر چڑھ چکا تھا۔ کشمالہ آیت الکرسی پڑھو، کامران نے چیخ کر کہا۔ کشمالہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے کامران ہوا میں بلند ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر آیا۔ آیت الکرسی پڑھو۔ کشمالہ نے بلند آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ مان سنگھ کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ کشمالہ نے فوراً مچھردانی کا جال کھینچ کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ آیت الکرسی کی برکت تھی کہ کامران کا جسم سحر سے آزاد ہو گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ اسی لمحے نہ جانے مان سنگھ کہاں سے غائب ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا کشمالہ، بتاؤ مجھے، کامران نے ایک دم اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک، یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں، کشمالہ نے سر جھکا کر کہا۔ ایک دم کشمالہ کی نظر دروازے پر پڑی، اس کی چیخ نکل آئی۔ دروازے پر بہت سی لڑکیاں برہنہ حالت میں کھڑی تھیں۔ کون ہو تم؟ کامران نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہم پھول نگر کی ان معصوم لڑکیوں کی روحیں ہیں جو کہ مان سنگھ کے ظلم کا شکار ہیں، جواب ملا۔ دفعتاً ایک شعلہ کشمالہ کی طرف لپکا۔ کشمالہ کے حلق سے چیخ نکلی۔ کشمالہ اس شعلے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹی۔ اس شعلے نے مان سنگھ کا روپ دھار لیا۔ تم ہار گئے مان سنگھ، کامران نے کہا۔ مان سنگھ نے غصے سے مڑ کر دیکھا تو کامران نے سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ کے کلام کا معجزانہ اثر تھا۔ مان سنگھ کی روح ایک دم اکڑ سی گئی۔ دوسرے پل اس کا جسم یوں پگھلنے لگا جیسے برف کا ہو۔ چند ہی لمحوں میں مان سنگھ کا وجود پانی بن کر بہنے لگا۔ کامران نے اس کا انجام دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب وہاں کامران اور کشمالہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ان لڑکیوں کی روحیں بھی مان سنگھ کے انجام کے بعد پرسکون ہو چکی تھی۔ پھول نگر اب آسیب سے ہمیشہ کے لیے نجات پا چکا تھا۔ کامران اور کشمالہ حویلی سے باہر نکل آئے۔
جیسے وہ حویلی سے باہر نکل کر پہاڑ سے نیچے اترے، حویلی میں آگ لگ گئی۔ بھڑکتے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھول نگر سے اب آصف کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا تھا، اور کامران کی محبت اور کلام الہی کے بھروسے پہ اب کشمالہ مکمل طور پر ٹھیک تھی، کیونکہ کلام الہی کی طاقت کے آگے ٹکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔